السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آج کچھ بہت اہم گزارشات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ نے کل وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فاروق حیدر خان صاحب کی گفتگو سن لی ہوگی۔ وہ جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اور جن خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اس سے بالکل یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ایک الگ چیز ہیں اور حکومت پاکستان ایک الگ چیز ہے۔ انہوں نے 2 مرتبہ وہاں موجود وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کی کشمیر کے حوالے سے جو تعریف کی ہے وہ غلط کیا ہے، بلکہ آپ کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات انہوں نے ان کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے یہ کی کہ آپ اس معاملے سے ہٹ جائیں، میں اس کی نمائندگی کروں گا، کیونکہ اس مسئلے کے فریق ہم کشمیری ہیں، آپ نہیں ہیں۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے، آپ کو پتہ ہے، کل یہ بات کہی کہ جو نوجوان کنٹرول لائن عبور کریں گے وہ کشمیریوں سے غداری کریں گے۔ اس بات کا فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے، ان کی کیا پالیسی ہے۔ وہ رو رو کر یہ بتا رہے ہیں کہ سری نگر میں مائیں تو ہماری منتظر ہیں، پاکستانی فوج حملہ کیوں نہیں کرتی، یعنی ایک بالکل الگ نقطہ نظر رکھ رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، ہم کسی کانسپریسی تھیوری کی طرف تو نہیں آتے، لیکن میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کا یہ جو سلسلہ چھڑا ہے، یہ سازش جو ہے، اس کی اثرات بہت گہرے ہیں۔ ایک گروپ آزاد کشمیر میں اس سازش کا مکمل حصہ بن چکا ہے اور مسلسل ادھر سے فری کشمیر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ایمانداری سے اس بات کا جائزہ لیں، دیکھیں جذباتی نہ بنیں۔ پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ہماری کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور ہمارا کیا نعرہ ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہماری جدوجہد، ہماری قربانیاں، ہماری جنگیں کسی اور چیز کے لیے نہیں، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے تھی۔ ہم نے 1948 میں موجودہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بزور بنایا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جو تو تھی 47 والی جو پوزیشن تھی، وہ تو ختم کر دی نریندر مودی صاحب نے، خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ انہوں نے ضم کر لیا انڈیا میں کشمیر کو، کوئی بھی طریقہ واردات اختیار کیا، انہوں نے اس کے 3 حصے کر کے تینوں حصوں کو آئینی طور پہ چکر بازی سے انڈیا کا حصہ بنا لیا، اور وہ قیامت تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ اس وقت جس نوعیت کی ویڈیوز ادھر سے آ رہی ہیں ظلم و ستم کی، جس طرح عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، خصوصاً ایک آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں بلیئر کیا گیا ہے اور آواز روکی گئی ہے اور مسلمان عورت کو ہندو فوجی ریپ کر رہے ہیں۔ جب ایسی ویڈیوز ہمارے معاشرے میں ادھر پھیلیں گی، لوگوں میں جوش پیدا ہوگا، ایمانی جذبہ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اور وہ جہادی تنظیموں کا ٹول بن جائیں گے۔ کوئی انہیں غزوہ ہند کے نام پہ استعمال کرے گا، کوئی انہیں جہاد کے نام پہ استعمال کرے گا، کیونکہ ادھر بھی سلسلہ جو ہے وہ اب بند ہے۔ دیکھیے، قوموں کو بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ مودی جو بھی ہے، اس نے فیصلہ اپنے ملک کے لیے بڑا لیا۔ آج اس کو انڈیا کے 80% لوگوں کی حمایت حاصل ہے، بین الاقوامی حمایت حاصل ہے، کیونکہ اس نے لیگلی کام مکمل کیا ہے۔ میں پاکستان کی حکومت سے درخواست کرتا ہوں، آپ جرأت ایمانی سے کام لیں۔ جس طرح ہم نے بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا ہے،
آپ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنائیں، اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیں۔ یہ صرف تماشا ہے، کوئی قرارداد نہیں یو این او نے سننی، کوئی سلامتی کونسل کی قرارداد نہیں۔ یہ فراڈی 70 سال سے ہمیں جاہل بنا رہے ہیں، اور ایک سٹانس رکھے، کوئی ہم استصواب رائے روئے نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان، کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، ہم بقیہ کشمیر حاصل کریں گے۔ آج جو بڑھ بڑھ کے وہ انڈیا کا فارن منسٹر اور ان کا انٹیریئر منسٹر کیا کیا کم وقتوں کے نام ہیں، یہ بار بار ہمارے کشمیر کو آکوپائیڈ کشمیر کا نام دیتا ہے اور کہتے ہیں جی اس کی تو حیثیت ہوگی، آپ ادھر کی بات کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لیگلی ہماری پوزیشن کمزور ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنے یہ چکر باز جو لیڈرشپ ہے نا، اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ لیگلی ہماری پوزیشن کمزور ہے، ایمانی پوزیشن مضبوط ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کے پاکستان کی بات کریں، اگر ہم قائد اعظم کے جانثار ہیں، اگر یہ ملک قائد اعظم نے بنایا ہے، اگر یہ ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، تو پھر صرف ہمارا ایک نعرہ ہونا چاہیے، اور وہ نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس کے حصول کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی طریقہ استعمال کریں، آئینی طریقہ استعمال کریں، قرارداد پاس کرائیں وہاں کی اسمبلی سے، اور اس کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد آپ ہمارا دوسرا جو مقبوضہ کشمیر والا حصہ ہے، اس کو لینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائیں، اس کا مقدمہ لڑیں، اس کا پرچار کریں، اس کو دنیا کی عدالتوں میں لے کر جائیں، اور جب اللہ آپ کو اس قابل کرے تو حملہ کریں۔ جب اللہ آپ کو اس قابل کرے تو اس کو آزاد کروائیں، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی شاہراہ ہے، وہاں کے 5 دریا پاکستان کے دریا ہیں۔ ایک مرتبہ جب الحمدللہ ہم نے قوت ایمانی سے کام لے کے ایسا جرأت انگیز فیصلہ کر لیا، جو یہ پاکستان کے جو یہ 2 نمبر یہ 5th کالمسٹ، یہ غدار ہیں، یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس ہیں، ان کو بکواس کرنے دیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ 70 سال سے کچھ نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ کبھی آرمی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی حکومت کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی، کچھ نہیں ہونا۔ خدا را، جس طرح آپ نے بلتستان پہ بہت جرأت والا فیصلہ لیا تھا، فیصلہ لیں، اسے اپنا حصہ بنائیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان کو اپنا بیانیہ بنا کے دنیا کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نصر من اللہ فتح قریب، فتح آئے گی۔ یہاں حالات ایمانداری سے یہ ہیں کہ جو کشمیری قیادت ہے، مقبوضہ کشمیر کی نہیں، میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ سے برگزشتہ ہے، یہ آپ سے باغی ہیں، یہ آپ کو پسند نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا کشمیر کے وزیر اعظم ہر جگہ آپ سے الگ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، انہوں نے بیرونی دورے میں بھی یہی کچھ کیا ہے۔ کیا ایک مرتبہ ہی انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا؟ یہ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں کیا اس لیے دی تھیں کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ یہ مری پہ آ جائے اور ایبٹ آباد پہ آ جائے، اور یہاں یو این او کی فوجیں آ جائیں، اور وہ انڈیا والا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ چونکہ انڈین کو فوجوں کو انہوں نے خود بلایا تھا، وہ ویسی پوزیشن میں رہے۔ اس سازش میں نہ پھنسیں یا جذباتی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی ضرورت نہیں کنٹرول لائن عبور کرنے کی، پہلے اس کشمیر کو پاکستان بنائیں، کشمیر بنے گا پاکستان کا بیانیہ اپنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، یہ میرا خصوصی
آفیشیل چینل ہے، باقی کوئی میرا چینل نہیں، صرف یوٹیوب پہ میرا طارق اسماعیل ساگر آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اور یہ میرا پیج ہے جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی میرا تعلق کی خاطر ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ میرے مہربان ہیں، آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں میرے لیے یعنی اس ملک کے لیے، تو خدا را جنگل کی آگ کی طرح اس نظریے کو پھیلا دیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لے کر اٹھیں اور اللہ سے مدد مانگے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔